أعوذ بالله ألم تر الذين هزا إبراهيم ومن إن رب الذين جاء وكان إن أميت قال بجمع السبع ومنا مسلك بمئنا وإن الذين كفروا وجاهدوا الظالمين. کیا نہ دیکھا آپ نے حبیب جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے باننے سے وجہ سے کر دیا اور اے اللہ بادشاہی دی، اور جب ابراہیم نے اے رب وہ جلاتا ہے مارتا ہے، اس نے کہا کہ میں بھی جلا سکتا ہوں مار سکتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ نے کاٹا سورج کو مشرق سے تو اس نے مغرب سے، تو وہ ہوش میں قافل ہے، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ کہتا ہے اس بادشاہ کا نام نمرود بھی کنایا سامی نور تھا، یہ ببر کا بادشاہ تھا، باعث نے اس کی نسب اس طرح رکھا ہے نمرود فن میں سک اور نور تھا۔ مظاہر فرماتے ہیں کہ دنیا مشرق مغرب پر حکومت کرنے والے چار بادشاہ گزرے ہیں، وہ مومن اور دو کافل، محمد سلمان بھی داؤد اور ذکرین اور کافل نمرود اور نسل ہیں۔ ولی عالم آیت کریمہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں اپنے دل کے نور نہیں دکھا اس شخص کا جس نے ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے بعد جھگڑا کیا، وہ خدا ہونے کا دعویٰ تھا، اس لیے اس کے لیے اپنے سوائے کسی کو خدا ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے کہ اس کے بعد فرعون نے اجازت دی تو اپنے پیروکاروں کو کہنے لگا وَن مَنَ عَلَيْكُمْ وَكِيلٌ، میں تو نہیں جانتا تمہارے لیے میرے سوائے کوئی اور خدا، جو کہ نمرود ایک ایسا درخت سے اپنے مالک کا بادشاہ رہا مالک، اور اس لیے اس کی ذہن پہ سرکشی کو کفر کا نام قربان کیا ہوتا ہے۔ وہ 400 سال تک اپنے ستم کا فرماندار رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آثار فرمایا کہ ان ملاقہ ابراہیم نے اپنے رب کی دلائل طلب کی جس کی دعوت دیتے ہوئے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کو موت کا مالک ہے، کیونکہ کسی چیز کی عدم وجود میں لانا عدم تعلق اللہ کی موجودگی کا بہتر دلائل ہے۔ ہر لوز کا مسئلہ کہیں یہاں ہے، کیونکہ یہ بات بالکل یہی ہے خود پیدا کرتا ہے، ان چیزوں کے پیدا کرنے والا ہے، مکر ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ دلائل سن کر اس نے کہا کہ لا موت، میں زندگی اور موت تو دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا وہ دو شخصوں کے طالب ہے، واجب قتل ہے، ان میں سے ایک کے قتل کا حکم دیا اسے قتل کر دیا جائے اور دوسرے کو معاف کرنے کا حکم دیا جو چھوڑا دیا جائے، اس کے ایک زندگی اور موت یہ مفہوم تھا۔ اسی طرح اس نے حضرت ابراہیم کے سوال کی جواب نہ دیا اور بلکہ اسے تکبر کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینا چاہا، وہ ایسے بھی کر سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے جس صورت حد کی تو فرمایا من مشرق و این مغرب، جب تم پر زندہ کرنے اور مارنے کا دعویٰ کرتے ہو تو جو اس قدرت رکھتا ہے وہ تمام مخلوق میں تصرف کر سکتا ہے جس کے سامنے تمام سیالے اور ہلاکت مسک ہے۔ اگر تم اللہ ہونے کی مدعی ہو تو زندگی موت عطا کرنے کے دعویٰ ہو تو سورج کو ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور تم اپنے مغرب سے نکل جاؤ دکھاؤ۔ نمرود نے سنا تو جواب دینے عرض کرنے کا وہ زمان اللہ کی حجت پہ قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا اور ان کی حجت اور اعلام نہیں کرتا، لیکن حجت کے سامنے باطل ہوتی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوتا ہے۔ بعض منطقی فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم نے پہلی دلائل پیش کی اسے عرض کیا کہ دوسری دلائل پیش کی پہلی دلائل سے واضح ہے، پہلی دلائل درخت کا دوسرا مقدمہ ہے تھا، دونوں دلائلوں سے نمرود کا دعویٰ بدتر واضح ہو جاتا ہے۔ صدیق فرماتے ہیں کہ منزل کا منظر آگ کا واقع ہے، اس سے پہلے آپ اس ظالم بادشاہ کی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ذیل سیسا میں ایک وقت دفعہ قید سری کا زمانہ ہے، نمرود کے پاس اناج اور ذخیرہ تھا، لوگ کے پاس جاتے تھے، ابراہیم اس کے ساتھ گئے تو بادشاہ نمرود کا مزہ کرتے تھے اور اناج اس کو کھانے کر دیتے تھے اور صفائی کر دیتے تھے۔ بوریاں سوکھے اہلیہ سارا جو بوریاں کھولا تو اس خیمے میں کھانا پیش کیا تو آپ نے پوچھا یہ کہاں تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا یہ وہی اناج ہے
جو ہم لے آئے ہیں اس سمجھ میں آئی یہ اللہ کی عطا کردہ رزق ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اس نے کہا، اور اس نے دوبارہ اور تیسری بار اور فرشتہ سے کہا کہ تم اپنا اللہ تعالیٰ مچھروں کو ایک رزق کا مقابلے بھیجا، اور اس کی اتنی زیادہ تھی اس کثرت سے سورج کی روشنی چھپ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے نمرود پہ ہوا اور اس کو گوشت پوشت ڈھانچہ بنایا مچھروں میں، اور نمرود نہ گھس گئی، اور 400 سال دماغ میں چلتا رہا اللہ تعالیٰ کے مطابق، اور اس کی شکر مانے گئے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے مچھر کی اللہ تعالیٰ ظالم ہلاک کر دیا۔ وکالا وکلتا ایدا 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 ولا باد ای موتو اینا وکلا اینا بیزو ایدا ایدا بس ونزل اینا وإن وإذا نقصوا أمن ولا إن كل سكري پہ ایک شخص گزرا اور آگے پڑا اور اپنے چھتوں کو کہنے لگا وہ زندہ کرے، اے اللہ اسے ہلاک کر دے جو سو مارے۔ لکھا اللہ نے 100 سال تک زندہ کرے گا، کتنی موت مدت یا ٹھہرا اس شخص کی میں ٹھہرا ایک دن اور یا دن کی کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہرے رہو تو 100 سال اب تک ذرا کھانے پینے کے سامان پاسی ہے اپنے گدوں کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نصر اور برتن گوشت درقیقت اس نے کہا بے شک اللہ سے قدرت رکھتا ہے۔ اس واقعے سے جو مقروض کا اختلاف ہے کہ گزرے ہوئے شخص کا کون ہے، حضرت تعریف بات یزید ہے، اور حضرت ابن عباس کئی مفسرین بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر کا نام ہے، لیکن باعث فرماتے ہیں کہ بوریا جو اس وقت ان کے پاس گزرے تو منصر کی بات سے بات ہو، اور مکانوں اور چھتوں گر ہوئی، اور وہ بزرگ سے دیکھ کر سوچنے لگا اللہ تعالیٰ اور رات وہ زندہ کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس خستہ دیکھی تو اس واقعہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مردوں کو زندہ انہیں، اور اللہ تعالیٰ مارنے میں 70 سال ہر یہ سیری آباد ہوا اور گیا، اور بنصیب نظر صحیح ڈر کے بھاگ گئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو سب سے پہلے اس کی آنکھ کھلی تو وہ زندہ عطا فرمائی، اور اپنی زندگی آنکھوں سے اللہ قدرت اور درکار ہے، اور ان کو کیسے زندہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے ہے، اور اور ایک دن کا کچھ حصہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے موت تاریخ کی سورج اور اس دن آخری حصے میں زندہ کر دیا، سورج کی غروب کی ہوا اور گمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے 100 سال مردہ رہے اپنے کھانے کی دیکھو یہ باسی نے کہا جاتا ہے جب ان پر موت تاریخ کی گئی تو اس وقت عبور اور عجوز تھا، 100 سال کے بعد کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، اور پھر عجیب بدبو خرابتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گدے کی طرف دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے زندہ کرتا ہے، سب کو لوگوں کو انسانی علامت بنایا اور حاکم ہے، اور ہم نے اسے زندہ کریں گے، اور اس گدے کی ہڈیوں کے گرد بکھری ہوئی تھی تو پوسیدہ کی وجہ چپ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا اور تمام ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پہ بدبو گدے کی ہڈیاں چھاتا بنا دیا، اللہ تعالیٰ پوس جریا اور ایک فرشتہ بھیجا جس نے گدے کی ناک پھونک ماری اور عزیز کی آنکھوں کے سر نم ہوا، اس وقت واضح کہنے لگے یہ جان لو کہ اللہ حد سے قادر ہے، اپنی آنکھوں ہے اور حقیقت اور باعث اللہ تعالیٰ جانو حالت سے قدرت حالت قادر ہے۔ وَإِذَا قَالَ إِذَا مُوتُمْ وَإِذَا بَكُمْ وَلَيْكُمْ وَرْزُقُوا وَقَالَ إِذَا جَبْرُ إِنَّ عزیز الحکیم۔ یاد کرو جب عرض ابراہیم نے ابھی میں پگڑا دکھا مجھے زندہ کرتا ہے مردوں کو، فرمایا تو اے ابراہیم کیا تم یقین نہیں کرے، عرض کیا پیمان سمت تمہیں نے میرا دل پکڑ لے 4 پرندوں کا میوس اور ٹکڑے اور دوڑتے اللہ تعالیٰ سب غالب کرنے والا ہے، اور وَذَكَرَ اللَّهُ حضرت ابراہیم نے اس بیان فرماتے اے تو یہ پرندہ سامنے پیش ہے، اس آپ نے میں یقین متبع حاصل ہوا،
اور آپ کا مسد ہے. فرمایا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ دوسرے فرمایا کہ ہم ابراہیم کی نسبت زیادہ حقدار ہیں اور دوسرا نبی کیف موتو اطلاف ملات ہے اور جہد. اور حضرت ابراہیم کو اپنے لب کی قدر حیال ہے اور علماء کرام نے اس حدیث اور مفسرین کا اختلاف ہے. 4 پرندوں کو زندہ کون تھا اور انہیں متقی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں. اب میں فائدہ ہے خود بیان ہے. عبداللہ عباس میں کے 4 پرندوں کو مور مرغا کبوتر اور دوسری روایت میں مرغا اور مرغ کا بچہ مرغا مور. اقامہ فرماتے ہیں کہ کبوتر مرغا مگد کوا اور یہ کی ٹکڑے کر دو. اور حضرت عبداللہ عباس زی مفسی مروی عبداللہ عباس روایت ہے کہ منی اس کی منی ہے پہلی ان کو پکڑے باندھا انہیں جج کے ہر پہاڑ پہ ٹکڑے پھیلا دیے. اور مفسرین فرماتے ہیں زبنی نے 4 پرندوں کے بکھیر کر ان کو جج کر کیا اور اس کے کھا کے ان کو گوشت کے ٹکڑے کر دیے اور گوشت کو آپس میں ملا دیا اور مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ہر پہاڑ کے حصے رکھ دیا اور باعث نے پہاڑوں پہ رکھے. اور اللہ کے نزدیک 7 پہاڑی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے سر پر پار رکھا اور جب انہوں نے حکم دیا کہ پرندوں کو بلایا ان کے سامنے ایک دوسرے اڑنے لگے اور اس طرح گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ملے. ہر ایک زندہ پرندہ الگ الگ ہو گیا اور اڑتے ہوئے آخر میں پہنچ گیا. ہر پرندے اپنے سر لیتے ہوئے آپ کے پاس جاتا اور جب آپ کے سامنے دوسرا کتا تو آپ کا سر اس کی بڑھایا اور اجڑ اور ون ان ہر چیز پر غالب ہے اور کوئی نہیں وہ جو چاہے ہوتا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے اور ابن عباس کی تفسیر حضرت سے فرماتا ہے ایک دفعہ اسی وقت نوجوان عبدالرحمن سے پوچھا کہ آپ کے قرآن پر کون سی آیت افضل ہے. فقیر نے کہا نعمت العالمین نعمت جمین. فرما دیجیے میرے بندو نجاتی جو اللہ کی نعمت ہے یقیناً بخش دیتا ہے گناہ کو. اور فرماتا ہے کہ میرا خیال ہے یہ عمر کے لیے افضل ہے. اور آپ محمد مرزا کو جواب دیتے ہیں اس کو سبسکرائب ضرور کریں. محمد مرزا کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی کرامت ہے. غوث اعظم کی کرامت کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے اور غوث اعظم کی وجہ سے نہیں یہ اللہ کی وجہ سے. غوث اعظم بھی اللہ کی وجہ سے کرامت ہوئی ہے اور اللہ کی زندہ کرتا ہے. اور ہم بھی غوث اعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ان کا ولیوں کا تفصل اور ان کا وسیلہ دیتے ہیں. اور غوث پر یہ محمد مرزا کا جواب ہے اور کو جواب ہے بابیوں کو جواب ہے.